یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم رسول کی ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ انسانی عقل جب ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیوں آیا ہوں، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے لیے پیغمبر اور رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رسول کی ضرورت کو نہیں جانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن نے انہیں کافر بھی فرمایا اور ساتھ احمق بھی فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرکین عرب تھے کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہو سکتا، کوئی جن ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے پھر تفصیلی جو ہے وہ مضمون نقل فرمایا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 43-44 میں ارشاد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وما أرسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر جن کو بھی بھیجا رجالاً مرد ہی تھے، وہ رسول نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم ان کی جانب۔ فاسألوا پس پوچھ لو، سوال کر لو، اہل الذکری اہل علم سے، ان کنتم اگر تم لا تعلمون نہیں جانتے، بالبیناتی کھلی نشانیاں، والزبر اور صحیفے دے کر بھیجا گیا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، الذکرہ اس نصیحت کو، لتبینا تاکہ کھول کر بیان کر دیں، للناسی لوگوں کے لیے، وہ احکام ما نزلہ جو نازل کیے گئے ہیں، الیہم ان کی جانب۔ تو رسول کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے، سیدھا راستہ پالے، اپنے رب کو پالے اور اس کی رضا حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے فقہاء نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ رسول کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ رسول کے 3 بنیادی فرائض ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو پہنچانا منوعاً اور اس میں کوئی کمی نہ رکھنا، اور اس سلسلے میں وہ بڑی تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ دوسرا کہ اللہ رب العزت کے احکام کو کھول کر تفصیلاً وضاحت سے بیان کر دینا اور پھر ان احکامات کو عملی طور پہ خود کر کے دکھانا، یہ رسول کی ضرورت میں اور ان کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ تو رسول کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ جس قوم میں، جس دنیا میں جو قوم بستی ہو، انہی میں سے وہ رسول بن کر آئے اور انہیں تمام مسائل کا اسی طرح سامنا ہو جیسے ایک عام انسان کو ہوتا ہے، اور انہی جو ہے حالات اور ایٹماسفیئر میں وہ اللہ کے احکامات پہنچائے، سمجھائے اور عمل کر کے دکھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔